اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں شام میں دہشت گردوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قبر کی بے حرمتی کی اور آپ کے مزار مبارک کو سخت نقصان پہنچایا۔ یہ خبر سن کر اور پڑھ کر دلی رنج اور دکھ ہوا۔ ماضی میں جب فرانسیسی جنرل بلاد الشام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ آیا تو آ کر کہنے لگا کہ صلاح الدین اٹھو، جس بیت المقدس کو تم نے فتح کیا تھا آج ہم نے دوبارہ اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کافر جنرل نے یہ لفظ تو کہے مگر اس نے ایک مسلمان فاتح کی قبر کی بے حرمتی نہیں کی۔ ہمارا دین اسلام زندہ انسان کی طرح فوت ہونے والے انسانوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، مگر کس قدر وہ سفاک لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے ایک درخشندہ ستارے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر کے ساتھ یہ گھناؤنا سلوک کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سن 61 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ام عاصم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی لگتی تھیں۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں آپ مدینہ منورہ میں اس کے نائب تھے۔ سلیمان بن عبد الملک نے آپ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور جب آپ مسلمانوں کے امیر بنے اور خلیفہ کے منصب کے اوپر فائز ہوئے تو اس سے پہلے آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ انتہائی خوبصورت لباس پہنتے تھے اور انتہائی اعلیٰ قسم کی خوشبو کا استعمال کرتے تھے، مگر جب خلیفہ کی ذمہ داریاں آپ نے سنبھالی تو آپ کی طبیعت کے اندر اس قدر زہد غلبہ پاتا ہے کہ آپ اپنا سارا قیمتی لباس بیت المال میں جمع کرا دیتے ہیں اور خود عام سا معمولی سا لباس پہن لیتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو حکم دیتے ہیں کہ تم بھی اپنے سارے زیورات اور اعلیٰ شاہی لباس بیت المال میں جمع کروا کر ایک عام سا لباس پہن لو۔ صرف یہی نہیں، ایک دن آپ اپنے گھر آئے تو آپ کی بیٹیاں آپ کی اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پہ رکھ کے رو رہی تھیں۔ آپ نے حقیقت حال پوچھی تو پتہ چلا کہ مسلسل دال اور کچے پیاز کھانے کی وجہ سے اس قدر جسم میں نقاہت اور کمزوری آ گئی ہے۔ آپ نے یہ حالت دیکھی تو رونے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹیوں صبر کر لو، مجھ سے انواع و اقسام کے کھانے کی فرمائش نہ کرو، اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی وجہ سے میں ناجائز بیت المال کا استعمال کروں اور کل قیامت کے دن مجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے۔ آپ کے اندر خوف خدا اتنا تھا کہ بیت المال کے باورچی خانے پہ کبھی آپ نے غسل کے لیے گرم پانی نہیں کیا، اور سرکاری شمع جل رہی ہوتی، آپ امور سلطنت سر انجام دے رہے ہوتے اور اس دوران اگر کوئی ذاتی گفتگو شروع ہو جاتی تو آپ وہ سرکاری شمع بجھا کر ذاتی شمع کو جلا لیا کرتے تھے، اور آپ کاتبین کو حکم دیتے تھے کہ اپنے قلموں کی جو
نوک ہے وہ باریک رکھو اور چھوٹا چھوٹا کر کے لکھو تاکہ سرکاری کاغذات اور سرکاری جو روشنائی ہے اس کا استعمال کم سے کم ہو سکے۔ آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اور انداز حکمرانی سے متاثر ہو کر بہت سارے غیر مسلموں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور ظاہر ہے کہ جب بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تو جو جزیہ ملتا تھا، جزیہ مسلمان ملک میں رہنے والے وہ غیر مسلم دیتے ہیں اسلامی حکومت کو، جب جزیہ میں کمی ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جزیہ کم ہو گیا، تو آپ نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی ایک خوبصورت اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل کائنات کے لیے ہادی، نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، معاذ اللہ اللہ نے حضور کو محصول جمع کرنے والا یعنی جزیہ جمع کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا۔ آپ کے دور میں اتنا امن، اتنی خوشحالی ہو گئی کہ زکوٰۃ دینے والے تو نظر آتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی انسان نہیں ملتا تھا۔ آپ ہی کا وہ دور ہے کہ جس میں تدوین حدیث کا یعنی احادیث کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا ایک خوبصورت سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور تقریباً 2 سال اور 5 ماہ آپ نے خلافت کی ذمہ داریاں سر انجام دیں، اور زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا گیا، اور سن 101 ہجری میں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اور جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی، اوصا عمر بن عبد العزیز، کیا وصیت کی انہوں نے؟ دعا بشعر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَظْفَارٍ مِّنْ أَظْفَارِهِ فَقَالَ اجْعَلُوهُ فِي كَفَنِي۔ جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے محبین کو وصیت کی کہ فلاں جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک یعنی حضور کے جسم کے ساتھ نسبت رکھنے والے بال مبارک پڑے ہیں اور حضور کے ناخن مبارک بھی پڑے ہیں، میں تمہیں وصیت یہ کرتا ہوں کہ ان تبرکات کو میرے کفن میں اور میری قبر میں رکھ دینا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حسن انتظام ہی کی وجہ سے آپ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کے دور کو خلافت راشدہ کے سنہری دور کے ساتھ ایک خوبصورت تشبیہ بھی دی جاتی ہے۔ آپ کے مزار مبارک کی جو بے حرمتی کی گئی، سخت دل اس سے رنجیدہ ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کے حکمرانوں سے بھی اور پوری اسلامی دنیا کے حکمرانوں سے بھی کہ وہ اس سلسلے میں نوٹس لیں، اور جو شام کے مقامی مسلمان ہیں انہیں چاہیے کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزار مبارک کی حفاظت کریں، اس کی مرمت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر تا صبح قیامت اپنی سلامتیاں، اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو خواب غفلت سے بیدار ہو کر پھر سے اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ فما علی الا البلاغ المبین۔